بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عزیز ساتھیو، آج کے درس کا عنوان ہے روزہ توڑنے والی چیزیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان کروں، میں ان 3 شرطوں کا تذکرہ کروں گا جو روزہ توڑنے کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو کھانے پینے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ روزہ توڑنے والی جو 3 شرطیں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی دین کے مسئلے کو جاننے والا ہو، جس چیز کے ذریعے سے اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے اس مسئلے کا علم انسان کے پاس ہو، انسان کو یہ پتا ہو کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جاہل ہے، دین سے لابلد ہے، اس کو دین کا شریعت کا علم نہیں ہے، تو اگر وہ آدمی کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی جان بوجھ کر کے اسے یاد ہو اور اس حالت میں اس روزہ توڑنے والی چیز کا ارتکاب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان بھول گیا اور بھول کر کے کوئی چیز کر لے، تو اگر بھول کر کے مثال کے طور پر کھانا اگر انسان جان بوجھ کے کھا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کر کے کوئی چیز کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اس چیز کو کرے، انسان سے زبردستی کوئی کام نہ کروایا جائے۔ مثال کے طور پر پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اگر کوئی انسان آ کر کے اس کو زبردستی، وہ چاہتا نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، زبردستی آ کر کے کوئی انسان اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو پانی اس کے حلق میں ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی مکرہ ہے، مجبور ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 شرطیں ہیں کہ مسئلے کا علم ہو، جان بوجھ کر کے اسے یاد ہو یہ چیز کہ میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، بھول کر کے نہ ہو۔ تیسری چیز ہی انسان اپنے ارادے سے کرے، وہ انسان مجبور نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں ضروری ہیں، اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تبھی انسان کا روزہ ٹوٹے گا، اور اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں ایک اہم چیز بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ اگر کوئی انسان بیمار اور بیماری کی وجہ سے اس کو قے ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت کو حیض آ جائے، پوچھنا لگوانا، یا اسی طریقے سے کھانا اور پینا، تو یہ ساری چیزیں روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو وٹامن کی دوائیں ہوتی ہیں، جن سے انسان کے جسم کو غذا ملتی ہے، جو انسان منہ کے ذریعے سے کھاتا ہے اور یہ چیز اس کے پیٹ تک، اس کے معدے تک پہنچتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کچھ انجیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو وٹامن کے ہوتے ہیں، جس سے انسان کے جسم کو غذا ملتی ہے، جس سے اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ایک طرح سے وہ کھانے اور پینے سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو غذا ملتی ہے، اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا انجیکشن استعمال کیا جا رہا ہے جس سے انسان کے جسم کو غذا مل رہی ہے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون کو ٹرانسفر کرنا، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں خون کو ٹرانسفر کرنا، یا خون کو انجیکشن کے ذریعے سے کسی کے جسم میں داخل کرنا، اگر یہ چیز ہے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ خون ہی اصل طاقت ہے، انسان کے جسم کی اصل طاقت کیا ہے؟ انسان کا خون ہے۔ تو اگر کسی روزے دار کے جسم میں اس کو خون کا انجیکشن دیا جا رہا ہے یا کہیں سے خون اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے رمضان کے مہینے میں کھاتا ہے اور کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو جب تک وہ انسان اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو اس دن کے روزے کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ یہ چند چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔